اولاد بن گئی، ماں باپ بن گئے، بہن بھائی بن گئی، اور میرا بندہ تم مجھے نہ بنا سکا تو ساری دنیا کی زندگی بیکار گزار کے آیا۔ اگر تیری میری محبت کا معیار مضبوط ہے، اگر میرے ساتھ تیرے پیار کی پنگیں مضبوط ہے، روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ تو مجھے میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاہتا ہے۔ اس کے بعد قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، پھر میرا بندہ اگر میری محبت میں تو کامل ہو گیا، پھر اجازت ہے ماں باپ سے محبت کر لے، پھر اجازت ہے بیوی سے محبت کر لے، پھر اجازت ہے اولاد سے محبت کر لے، پھر اجازت ہے واموال اقترفتموها، اللہ اکبر، پھر اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی قومیت سے، ہم زبان سے محبت کر لے، اپنے قوم قبیلے سے محبت کر لے۔ اگر میرے ساتھ محبت کا معیار کوئی نہیں تو میری کبریائی کی قسم ہے قیامت کے دن ان میں سے کسی کی محبت تیرے کام نہیں آئے گی۔ کون کہہ رہا جی لو مولوی کہتے ہیں سب کچھ چھوڑو بستر لے کے تبلیغ میں چلے جاؤ، بچوں کا کیا بنے گا؟ اللہ کہہ رہے نہیں، اگر میں تجھے مال دوں، قل مال فقتم من خیر فللوالدین والاقربین، خبردار عمارتیں بعد میں بنائیو، خبردار عہدے بعد میں بنائیو، پہلے اچھے سے اچھا اپنے ماں باپ کو کھلا، اپنے بچوں کو کھلا، اپنی گھر والی کی ساری ضرورتوں کو پورا کر، ورنہ قیامت کے دن حق ان کے ہوں گے، سوال تیرے سے اللہ کرے گا۔ الہ العالمین بار بار بندوں سے تلقین فرما رہے ہیں، او بندو جب تک میری محبت تمہارے انگ انگ میں بس نہیں جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری طرف پیار کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتی۔ اگر میرے سے دور رہنے کی کوشش کرو گے، میرے سے پیار میں کمی رہ گئی، اگر میرے سے محبت کے معیار میں کمی کرو گے تو جس کو لال جوڑے کے اندر تو اپنے گھر کے اندر بسانے لایا، اسی کو تیری خوشیوں کو اجاڑنے والا بناؤں گا۔ مجھے کراس کر کے اگر اولاد کو آگے کر دیا تو اسی اولاد سے تیرے سر میں جوتیاں نہ پڑوا دوں تو خدا کوئی نہیں۔ مال کے حصول کے لیے نماز کے سجدے چھوڑ دیے، دکان کے لیے کاروبار کے لیے مجھے پیچھے چھوڑ دیا، اسی کاروبار سے تنگ آ کر تجھے حرام موت کے گھاٹ نہ اتار دوں تو خدا کوئی نہیں۔ وہ اپنی جان کو دھوکہ دے رہا ہے، جان جوکھوں کے اندر ڈال کے پڑا ہوا ہے، تیرا تو وہ حال ہو گیا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس مکان کا کیا فائدہ، اس دکان کا کیا فائدہ کہ اللہ اکبر جنازہ بھی تیرا ہسپتال سے نکل رہا ہے، کوئی کمرے کے اندر تیری میت کو ایک رات رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تم یہ سمجھو کہ مولوی صاحب کہہ رہے دکان اللہ واسطے دے دو، مکان اللہ واسطے دے دو، کاروبار اللہ واسطے دے دو، کس نے تمہیں کہا؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جوان حاضر ہوئے کہ کملی والے اللہ کے راستے میں کتنا دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے کا سارا دے دوں۔ فرمایا کوئی نہیں، تیرے بال بچے ہیں کہ ان کا حصہ بھی کچھ رکھ۔ کہنے لگے چلو 3 حصے اللہ کو دے دوں، 1 حصہ فرمایا اور بڑھا دے، کہ 2 حصے اللہ کو دے دوں، 2 حصے گھر، فرمایا اور بڑھا دے، کہ 3 حصے گھر والوں پہ، 1 حصہ اللہ کو دے دوں۔ فرمایا اس میں سے بھی اگر اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے خرچ کر لے، مالک کائنات ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ ہاتھ کے اندر پیسے کی چمک نہیں دیکھتا، مالک کائنات تیرے میرے سینوں میں دل دیکھتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ اکبر پڑوسی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پڑوس کے اندر یہ کھجوروں کا درخت ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قدرتی ہوا چلتی ہے تو کھجوروں کی شاخیں ٹہنیاں ہمارے گھر کی طرف جھک جاتی ہیں، کچا مکان ہے، دیواریں چھوٹی ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بخود جب صبح شام ہوا چلتی ہے تو کھجوریں خوشوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ہمارے گھر کے آنگن میں آ کے گرتی ہیں۔ بالک ہمارے چھوٹے ہیں، انہیں نہیں پتا بغیر اجازت کے کھانا کہ نہیں کھانا، انہیں نہیں پتا حلال کے حرام۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے پڑوسی کی کھجوریں اٹھا اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دیتے ہیں، لیکن کیا کریں، بچے ہیں، بھوک ہے، غریبی ہے، بچے وہ کھجور اٹھا کر کھاتے ہیں تو یہ پڑوسی دیوار کے منڈیر پر یا دروازے پر آ کر ہمارے بچوں کو بہت پریشان کرتا ہے۔ کملی والے اتنی گنجائش دے دو، ہم توڑیں گے نہیں، اللہ کے پیغمبر خود بخود گر جائے، انہیں تو ہمارے پر حلال کر دو۔ رحمت عالم نے پڑوسی کو بلا لیا، اندر سے اس کے بغض تھا۔ آپ نے فرمایا سودا کر لے، کہ جی کیا سودا؟ یہ 1 کھجور کا درخت مجھے دے دے، بدلے میں جنت کا کھجور کا درخت میرے سے لے لے۔ انہوں نے کہا جی پڑوسی کو نواز رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کی مہربانی، یہ باغ میری بیوی کو بڑا پسند ہے، اس کا ہے، اور وہ کہہ رہی کہ میرے علاوہ کسی کو نہیں دینا۔ تو پاک پیغمبر نے اس کا چہرہ دیکھا، ابو دحدہ انصاری رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اور وہ
حضور کی مجلس سے اٹھ گیا. جناب ابو دحدہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں گئے. یا رسول اللہ یہ وعدہ اس کے ساتھ بھی یا کسی اور کے ساتھ بھی؟ فرمایا جو یہ درخت لے کے دے دے گا اس کے ساتھ اللہ کا پیغمبر جنت الفردوس کا وعدہ کر رہا ہے. کیا لگے اللہ کے نبی میں ابھی آیا, دوڑ گیا اس کے پیچھے. اسے اب بھائی بات سنیو. ہاں جی ہاں. کہا اللہ کے نبی تیرے سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے یہ ہرا بھرا کھجور کا درخت مجھے دے دے, جنت کس نے دیکھی؟ کہ تجھے اللہ کے نبی کی بات پہ یقین نہیں؟ کا وہ تو ہے لیکن یہ باغ میری بیوی کا, کھجور میری بیوی کا. ابو دادا کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے چل حضور کو نہیں دیا مجھے دے دے. انہوں نے کہا جا جا, جب انہیں نہیں دیا تو تجھے کیسے دوں گا؟ فرمایا شرط رکھ لے, سودا طے کر لے, جو تیرے من میں آوے اس کے بدلے مانگ میں دوں گا. انہوں نے کہا ابو دادا, اے ابو دادا, پھر مدینے میں تیرے دو کھجور کے باغ ہیں, درختوں کے باغ ہیں, اور ایک باغ کے اندر تقریباً 600 کھجوروں کے درخت ہیں. سودا کرنا ہے, پھر 600 درختوں والا باغ مجھے دے دے, یہ باغ تو لے لے. اب وہ دل کے اندر سوچ کے بیٹھا, اللہ اکبر, وہ دل کے اندر سوچ کے بیٹھا 600 درخت کون دے گا, اتنا بھی کون آ گیا. ابو دادا کہنے لگے لکھ دوں یا گواہ بنا دوں, پھرے گا تو نہیں؟ انہیں کہا نہیں. کہا مبارک تیرے کھجور کے درخت کا باغ لے لیا, اس کے بدلے 600 درختوں کا باغ میں نے اللہ کے لیے تجھ کو دے دیا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے, یوں کر کے پسینے صاف نہیں کیے, چوڑے نہیں ہوئے. اجی وہ جو باغ تھا نا میں نے دے دیا. نہیں, چپ کر کے. کہاں گئے تھے؟ اللہ کے نبی اس پڑوسی کو بلائیے اور کو یہ باغ تیرا, یہ کھجور کا درخت تیرا. ابو دادا اس نے مجھے نہیں دیا, تجھے کیسے دیا؟ کہ کملی والے آپ کے لیے تو لے کے آیا. آپ نے فرمایا ابو دادا کیسے؟ کہ اللہ کے نبی میں نے اس سے سودا کر لیا. کہا پاک پیغمبر نے فرمایا کیا سودا کیا؟ کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں نے 600 کھجوروں کے درختوں کا باغ دے دیا. پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اے ابو دادا, جو سودا میں نے اس کے ساتھ کھجور کے بدلے جنت کے کھجور کے درخت کا وعدہ کیا تھا, جب تو نے 600 درخت کا وعدہ مجھے 600 درختوں کا باغ دے دیا تو میں نے بھی اپنا وعدہ تبدیل کر دیا. اے ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو نے ایک باغ دیا, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, اس کے بدلے اللہ نے جنت الفردوس میں تیرے لیے باغ لگا دیا. اب یوں کہتا 3 مہینے کی مہلت دے دو مجھے اور میں لکھت پڑھ کر لوں, جی میرا سامان ہے اٹھاؤں کرایہ کا مکان دیکھوں. ہے سبحان اللہ, یہ تھے صحابہ. جب باغ دے دیا, اسی باغ کے اندر ابو دادا انصاری کا گھر تھا. جس طرح میرے عزیزوں فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے نا, لوگ جو ٹھیکے پر لے لیتے ہیں کٹائی کے لیے آ جاتے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ کے اسی باغ میں خیمہ لگا لیا. تب ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی کٹائی کا اترائی کا موسم تھا, وہی اسی باغ کے اندر آپ کا گھر تھا. آپ نے اتنا بھی گوارا نہ کیا, جب آپ اپنے گھر کی طرف لوٹے, آپ نے گھر کے مین گیٹ سے اندر قدم رکھنے کو ارادہ کیا, فوراً دل میں آیا اب یہ تیرا ہے ہی کوئی نہیں, تجھے اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں. باہر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا ام دحدہ, اے ابو دحدہ کی ماں, اے دحدہ کی ماں, ذرا جلدی باہر آ جا. کہنے لگی کیا بات ہے؟ کب یہ گھر ہمارا نہیں رہا, یہ باغ ہمارا نہیں رہا. کہنے لگی کیا ہوا؟ کال پڑ گیا, پریشانی آ گئی, قرضہ چڑھ گیا. کہ نہیں, جنت کے کھجور کے باغ کے بدلے یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا. کہنے لگی کس کے وعدے پر؟ کہنے لگے محمد الرسول اللہ. یوں نہیں کہا مجھے 2-4 کھجوریں توڑنے دے, کیا بنے گا؟ ایک بالک کو گود میں اٹھا لیا, دوسرے کی انگلی پکڑ کے باہر آ گئی. ابو دحدہ کہتے ہیں میرے سے 4 قدم جا کے آگے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی ابو دحدہ جو دے دیا, غیرت ایمان کے تقاضے اس کی طرف دھیان کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں. کوئی اخبار کی فرنٹ پیج کی سرخی دکھا دو جس کے اندر باپ نے خودکشی نہ کی ہو, جس کے اندر باپ نے پھندا نہ ڈالا ہو, تیر میں چھلانگ نہ مار لی ہو. کیا اسے روٹی تنگ تھی؟ چلانی والے, عیدی والے, چھپا والے, کتنی ویلفروں والے دسترخوان سجا کے بیٹھے ہیں, لیکن غموں نے مار دیا, دکھوں نے مار دیا. جس مکان کو تل کا جوڑ کے بنایا تھا, وہ مکان میرے عزیزوں میں میرے لیے آگ عذاب بن گیا ہے. جس اولاد کے لیے فاروق صاحب سے, مفتی صاحب سے سب سے دعائیں کرائی تھی, وہ اولاد باپ کو گھور رہا ہے. جو بیٹی میں نے بڑے دعاؤں سے روزے رسول پہ جا کے دعائیں کر کے مانگی تھی, اور مجھے پتا تھا باپ کی غیرت بڑھائے گی, یہ بیٹی پارکوں کے اندر اللہ اکبر ڈیٹے مار کے غیرت کا جنازہ نکال رہی ہے. او میرے پیارو, او میرے لاڈلو, او میرے بچوں, یہ 16 فروری
ویلنٹائن ڈے گزرا، فلاور کا دل گزرا، محبت کے اظہار کا دل گزرا، ماں سے محبت کرتا، باپ سے اظہار کرتا، بھائی سے اظہار کرتا، بیوہ بہن سے جا کے محبت کا اظہار کرتا، جن کی زندگی بدبوؤں سے بھر گئی ان کی زندگی کے اندر خوشبو والے پھولوں کے گلدستے دیتا۔ لیکن کیا کرو، تجھے اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، تجھے اپنا آپ برہم رکھنے کے لیے، تجھے اپنی آپ برادری کے اندر بڑا بننے کے لیے، یاروں کے اندر تجھے سینہ تاننے کے لیے، تجھے غریب کی بیٹی نظر آئی، پڑوسن نظر آئی، ممی خالہ کی نظر آئی، کیا کرے، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائے تو خود ہی ننگا ہوتا ہے۔ لیکن اے جوان، آج اس جامع مسجد میں مدرسے کے تعاون کے لیے آیا، ذمہ داری سے عرض کر کے جاؤں گا، اللہ کی قسم اگر تم نے کسی کو ہوٹل پر، کسی کو کیفے پر، کسی کو برگر پیزے چاٹ والی دکان پر بلا کر پھول دیا تو معذرت کے ساتھ اپنے گھر کی بہن بیٹی سے پوچھو کہ میں تو کسی کیا ہے، بتا تجھے کتنوں نے پھول دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہو ہی نہیں سکتا تو کسی کا گھر اجاڑے خدا تیرے گھر کو بسا دے۔ وہی بات محبوب کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، ہم تجھے محمد الرسول اللہ کہنے کو تیار ہیں، ہم تجھے یا رسول اللہ کہنے کو تیار ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ آج کے بعد نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہمارا گھر ہمارے بتوں کا، یہ تیرے اللہ کا گھر ہے، جاتے جاتے یہاں سے چلا جایا کر، ادھر سے نہ جایا کر، یہاں سے پھیرا مار کے چلا جایا کر، کبھی کبھی ان کے پاس بیٹھ جایا کر، کبھی کبھی ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کر۔ کیا دکھائیں گے؟ پوری دنیا کو دکھائیں گے ہمارا دین سانجا ہے، ہم سارے اکٹھے ہیں، ہم سارے بھائی بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا بحیثیت انسانیت تو بھائی بھائی ہیں، لیکن دین اسلام، کفر اسلام کا رشتہ علیحدہ علیحدہ ہے، تم کافر ہو، اسلام علیحدہ ہے۔ اب ان کے تیور بدلے بڑے سازش تھے، کہنے لگے پھر ایسا کر، نہ پوج نہ پاج، نہ سجدے کر، نہ قیام کر، نہ رکوع کر، بس آ کے کھڑا ہو جا، فوٹو کھنچوا لیا کر، دنیا کو دکھائیں گے یہ دیکھو ہمارے ان کے ساتھ کھڑا ہے، باقی تے جانے تیرا کام جانے، ہم نہیں کہتے سجدے کر، بتا کے فوٹو کھنچوا لے۔ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن مصلحت کیا تھی کہ اگر میں ان کی بات مانوں کیا پتہ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ جب یہ دل کے اندر خیال آنے لگا، جبرائیل چھلانگے مارتا مارتا آ گیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محبوب اپنے ساتھ ان کے ساتھ اپنے آپ کو نہ تولو، اللہ اکبر، ان کا مکالا تیرا چہرہ بدھا ہے، یہ گرے ہوئے تو ورفعنا لک ذکرک ما زاغ البصر کے نین واللیل کی تیری زلفیں، مزمل مدثر تیری ردا، وانک لعلی خلق عظیم تیرا کردار، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تیرا مقام۔ جہاں ہاتھ رکھ دے اندھوں کو آنکھیں مل جاتی ہیں، جب پاؤں رکھ دے جگہ برکت والی بن جاتی ہے، جہاں لعاب لگا دے جابر کی روٹیوں میں برکت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آسمان کے سورج کی طرف چاند پر اشارہ کر دے، ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کی حالت کے اندر یوں کر کے اشارہ کرے، تیرے کہنے پہ بیت المقدس سے قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کر دیتے۔ آپ ان کے معیار کو ٹھیک ہے محبوبہ، اگر آپ جانا چاہتے ہم روکیں گے کوئی نہیں، لیکن جو ہم نے ودھا کے چہرے پر، اللہ اکبر، اس کے اوپر جو سر ہے، جو ہم نے آپ کے سر پہ تاج نبوت سجایا، معذرت کے ساتھ وہ میں واپس کر دو، لیکن میرے نبی ان کو کہہ دے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا تم عابدون ما اعبد، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین اور ہے میرا دین اور ہے، تمہارا دین گرا دیتا ہے، میرا دین گروہوں کو اٹھا دیتا ہے۔ نہیں یقین آتا، پھر لکھنے والے نے غد لکھ دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ وہی لوگ تھے خدا کی قسم جن سے کوئی لاٹری ڈالنے کو تیار نہیں تھا، جب کردار نبی والا اپنایا تو دھیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، واحد دنیا کے باطل مذہبوں میں سچا مذہب اسلام ہے، جو جبرائیل علیہ السلام سے لے کر زمین کی کیڑی تک کے حقوق کو بھی پورا کر رہا ہے۔ واحد مذہب ہے جو ماں باپ بہن بھائی بیٹی، جاؤ دنیا کی بد تہذیبوں میں جا کے دیکھو معاشرے کے اندر عورت کا کیا مقام تھا، کس نیت سے عورت کو دیکھا جاتا تھا۔ حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ کہاں تھا؟ ظلمت تھی۔ جاؤ بیت اللہ میں بائیں طرف جا کے دیکھو، آج بھی وہ کنواں موجود ہے، جدھی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضور آئے، اللہ اکبر، جسے گڑے کے اندر دیکھا اسے گودی میں اٹھا کر ماتھا چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نواسی کو رحمت عالم تین بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
غالباً نبی کے امامہ 3 بچے نبی کی گودی میں تھے، حضرت حسن تو کندھے پر تھے، ننھا سا مجاہد، ان کا پیشاب نکل گیا، جب ادھر سے دھار لپکی تو اماں کی چیخ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ جانے دے، نانا جانے یا نواسا جانے، تجھے کس نے کہہ دیا پیشاب سے محمد ناپاک ہو جاتا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے تو مجھے وہ پاک بنایا، میں سو بھی جاتا ہوں تب بھی میرا وضو برقرار رہتا۔